بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید وسیم عباس۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، اردو کی جماعت نحو کی شامل نصاب کتاب کی نظم نمبر 2 نعت کی تشریح ہم پڑھ رہے تھے۔ اس کے 1 سے لے کر 5 تک اشعار کی تشریح اور شاعر کا تعارف گزشتہ 3 لیکچروں میں ہو چکا۔ آج چوتھا اور آخری لیکچر ہے جس میں شعر نمبر 6 اور 7 کو پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 6: یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ ظہور جلوہ ظاہر ہونا، مقام مادی دنیا۔ عزیز طلبہ، مادی دنیا یعنی جس کے اندر ہم رہتے ہیں۔ مادی ایسی چیز کو کہا جا سکتا ہے جسے دیکھا بھی جا سکتا ہے، چھوا بھی جا سکتا ہے۔ جس دنیا کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس دنیا کو مادی دنیا کہتے ہیں۔ لامکان عالم بالا، عالم کہتے ہیں جہاں کو، یعنی جتنے بھی جہاں ہے ان تمام جہانوں سے اوپر جسے لامکان کہتے ہیں، جس کے لیے کوئی نام مخصوص نہیں ہے، اسے کہتے ہیں لامکان۔ یہاں ہے ظہور، دنیا کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا ظہور ہوا، دنیا میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ اور وہاں نور تیرا، جب نبی کریم علیہ السلام معراج کی طرف گئے، 7 آسمانوں کے اوپر تشریف لے کر گئے، تو وہاں نبی کریم علیہ السلام بشریت کے اندر نہیں بلکہ نورانیت کے اندر تشریف لے کے گئے۔ مقام میں بھی تو، یعنی اس دنیا میں بھی تو ہے، لا مقام میں بھی تو، اور اس دنیا کے اندر بھی نبی کریم علیہ السلام کی ذات جلوہ افروز ہے۔ مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ نبی اکرم کا عالم دنیا میں ظہور اور عالم قدس میں نور ہے۔ عالم قدس مطلب جو عالم بالا ہے، جہاں انسان کی عقل اور اس کی سوچ نہیں پہنچ سکتی۔ تو عزیز طلبہ، شعر نمبر 6 کے اہم نکات درج ذیل ہے، آپ اسے دیکھ لیجئے۔ دنیا میں ظہور، یہاں ہے ظہور، یعنی نبی کریم علیہ السلام کا دنیا کے اندر ظہور ہوا۔ عزیز طلبہ، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ظہور ایسی چیز کا ہوتا ہے جو چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا دنیا میں ظہور ہوا، یعنی نبی کریم علیہ السلام پہلے موجود تھے۔ وہ حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ جبریل امین نے نبی کریم علیہ السلام کی عمر پوچھی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ستارہ جو چمکتا تھا وہ میں تھا۔ تو جبریل امین کہنے لگے کہ میں نے وہ زندگی میں کئی بار دیکھا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام ایک نورانی ستارے کی صورت میں موجود تھے۔ اور دوسری بات اس میں قابل غور یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا دنیا میں ظہور ہوا۔ عزیز طلبہ، نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے دنیا کے جو حالات تھے وہ کسی سے چھپے نہیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو والدین کے ساتھ جو سلتا تھا، حتیٰ کہ ایک موقع پر 3 بھائیوں نے اپنی سگی والدہ کو 3 درہم کے اندر بیچ دیا تھا۔ تو سگی والدہ کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ انہیں زندہ درگور کر جو سلوک کیا جاتا تھا، ہمسایوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، غریبوں کے جو حالات تھے وہ سارے آپ کے سامنے ہیں۔ جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو غریبوں کو ان کے حقوق ملے، والدین کو ان کے حقوق ملے، اولاد کو اولاد کے حقوق ملے، اور بیٹیوں کو بیٹیوں کے حقوق ملے۔ سو نبی کریم علیہ السلام کے ظہور سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ آیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، وہاں نور تیرا، وہاں جب نبی کریم علیہ السلام معراج پر گئے تو معراج النبی کا احسان کیا ہے ہمارے اوپر۔ اگر نبی کریم علیہ السلام معراج پر نہ جاتے تو کیا ایک عظیم عبادت جو انسان اور اللہ رب العزت کے درمیان رابطے کا سبب بنتی ہے، تو کیا یہ عظیم عبادت ہمیں ملتی؟ ہرگز نہیں ملتی۔ تو نبی کریم علیہ السلام معراج پر تشریف لے کر گئے
اور نماز جیسا عظیم تحفہ اللہ تعالیٰ سے لے کر آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو آپ نے جنت اور جہنم کے احوال دیکھے۔ تو ان احوال کو دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بتایا، جس سے جہنم سے ڈرایا اور جنت کی ترغیب دی۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ بہت بڑا احسان ہے معراج پر تشریف لے کر جانا۔ اور تیسری بات یہ ہے مکان اور لا مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی۔ دیکھیں بیٹا، مقام اس خطہ ارض کو کہتے ہیں، زمین کو کہتے ہیں، سات آسمانوں کو بھی مکان کہیں گے، اس سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، جبریل امین کے رہنے کا مقام ہے، اس سے بھی ہم مکان کہیں گے۔ لیکن اس سے اوپر والا جو حصہ ہے وہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، نبی کریم علیہ السلام جانتے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام معراج پر تشریف لے کر گئے تو مکان اور لا مقام میں تو ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتی ہیں، ساری نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کرتی ہیں۔ اور لا مقام پہ فرشتے ہیں، لا مقام میں اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات بھی نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتی ہے۔ وہ قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ درود یعنی ذکر کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کا، اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اے مومنو تم بھی نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرو۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے ذکر کے اعتبار سے دنیا میں بھی موجود ہیں۔ پوچھنے لگے کہ حضور آپ کی حقیقت کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل، اگر میری حقیقت جاننی ہے تو سدرۃ المنتہا سے اوپر آنا پڑے گا۔ تو جبریل کہنے لگے کہ اگر میں اس سے ایک ذرہ بھی اوپر گیا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ تو اس حقیقت کو جہاں جبریل کے پر راکھ ہوتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے سوا کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ تو چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ جو بے داغ و لالا، جو بے خار و گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ بے داغ، بے عیب، یعنی ایسا پھول جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ لالا کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، یہ انتہائی خوبصورت پھول ہے، اور اس پھول کے پتوں کے درمیان سیاہ رنگ کے دبے ہوتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ بے داغ لالا، یعنی عیب کے بغیر لالا کا پھول، یعنی ایسا پھول جس کے شاخوں، جس کے پتوں کے اوپر سیاہ دبے نہیں ہوتے۔ بے خار گل، خار کہتے ہیں کانٹے کو کہتے ہیں، بے خار کانٹوں کے بغیر، گل کہتے ہیں پھول کو، اور اس پوری ترکیب کا مطلب ہوگا بے خار گل یعنی کانٹوں کے بغیر پھول۔ وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، یعنی وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ شاعر نے وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، اس لفظ کو، اس جملے کو 4 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ تو اردو کا ایک قاعدہ ہے کہ جب ہم کسی بھی بات میں تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بات کو ہم دہراتے ہیں۔ مثلا ایک دیوار گر رہی تھی، بچہ گزرنے لگا ساتھ سے، تو کسی نے کہا کہ بیٹا بچنا، دیوار، دیوار، یعنی دیوار کا 2 مرتبہ لفظ استعمال کیا۔ مطلب اس کا یہ بنا کہ دیوار سے بچنا، تاکید پیدا کی۔ تو شاعر نے جو 4 مرتبہ ایک ہی جملہ استعمال کیا ہے، وہ اس بات کے لیے کیا ہے کہ یہ بڑی پختہ بات ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جو بے داغ و لالا، جو بے خار گل ہے، یعنی داغ، لالا ایسے پھول کو کہتے ہیں جس میں دبے ہوتے ہیں، اور ہر گلاب کے پھول میں کانٹے ہوتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایسے پھول ہیں کہ جس میں دبے نہیں، یعنی عیب نہیں، اور ایسے پھول ہیں کہ جس میں کانٹا نہیں ہے۔ تو اس کے اہم نکات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اہم نکات درج ذیل ہیں۔ بے عیب ذات، بے داغ لالا، مراد کیا ہے؟ بے عیب ذات۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات یہ بے عیب ہے، آپ کے درمیان کسی قسم کی کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس میں کسی قسم کی
خرابی یا نقص یا عیب کا گزر نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام ہر عیب سے پاک ہیں. دوسرے نقطے کی طرف دیکھتے ہیں حسن کردار کا مرکز. تو نبی کریم علیہ السلام کا کردار اگر دیکھا جائے تو آپ کا کردار ایسا کردار تھا کہ عرب کے وہ لوگ جو اونٹوں کو پالا کرتے تھے اور دیہاتوں سے تعلق رکھتے تھے، جنہیں گفتگو کا طریقہ نہیں آتا تھا، جنگجو تھے اور اپنے فیصلوں کو جھگڑوں کے ذریعے حل کیا کرتے تھے، جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے ایسا کردار دکھایا کہ جن کو اپنے فیصلے کرنے نہیں آتے تھے انہوں نے پوری دنیا کے اندر قوانین سکھائے. آج بھی امریکہ کی سپریم کورٹ کے اندر ان شخصیات کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر بہترین قوانین وضع کیے، اور اس میں اوپر والے ناموں کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا نام بھی درج ہے. تو عرب کے وہ لوگ جنہوں نے پوری دنیا کے اندر قوانین بتائے، جنہیں خود رہنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کس سے سیکھی؟ یقیناً نبی کریم علیہ السلام سے سیکھی. آپ کا کردار بے عیب ہے، آپ کے کردار کے اندر کسی بھی قسم کے نقص کا دخل نہیں ہے. عزیز طلبہ، جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو تمام لوگوں کو ایک پہاڑ کے قریب اکٹھا کر کر فرمایا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی حملہ کرنے والا ہے تو کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو ہم آپ کی بات پر کیوں یقین نہیں کریں گے؟ آپ تو صادق و امین ہیں. تو جب جو کفار نبی کریم علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی آپ کو صادق و امین سمجھتے تھے، اپنی امانتیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس رکھا کرتے تھے. تو اب اس کردار سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ تو اسوہ رسول پر عمل کرنا چاہیے ہمیں. تو شعر نمبر 7، نبی کریم علیہ السلام کی ذات ایسی ذات ہے کہ جنہوں نے تمام چیزیں ہمیں سکھا دی ہیں. دور حاضر کے اندر جتنے بھی مسائل ہمیں لاحق ہوتے ہیں، اگر ہم انہیں حل کرنا چاہیں تو نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ایسا طریقہ ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کی اندر جتنی بھی پریشانیاں ملحق ہوتی ہیں ان تمام کا طریقہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا. اب چلتے ہیں حوالہ جات کی طرف. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. عزیز طلبہ، رخ مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ. نبی کریم علیہ السلام کو اگر آئینہ قرار دے دیا جائے، کیونکہ آئینہ وہ ہوتا ہے جو عکس کا ذی عکس دکھاتا ہے، اگر نبی کریم علیہ السلام کو آئینہ قرار دے دیا جائے تو آپ ایسا آئینہ ہے کہ آپ جیسا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں، یعنی کسی کے تخیلات کے اندر، خیالات کے اندر نبی کریم علیہ السلام جیسا آئینہ، نبی کریم علیہ السلام جیسا کردار نہیں آ سکتا. نہ دکان آئینہ ساز میں، یعنی جتنی بھی دکانوں پر، جتنے بھی کارخانوں میں شیشہ بنتا ہے، آئینہ بنتا ہے، تو کوئی بھی کارخانہ ایسا آئینہ تیار نہیں کر سکتا. دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں کہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے، نبی کریم علیہ السلام کے حسن ایسا مکمل ہے، ایسا کامل ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یعنی ان کے اندر کسی قسم کی خرابی، کسی قسم کا نقص موجود نہیں ہے. یہی پھول خار سے دور ہے. خار کانٹے کو کہتے ہیں، یعنی آپ ایسے پھول ہیں جس کے اندر کانٹا نہیں ہوتا. عزیز بچوں، پھول بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، انسان کی طبیعت کو اچھے لگتے ہیں، لیکن جب انسان اس کے قریب جاتا ہے تو کانٹوں سے بچنا پڑتا ہے. نبی کریم علیہ السلام ایسے پھول ہیں کہ ان کے اندر کوئی بھی کانٹا نہیں ہے. اگر پھول کو کانٹے کے بغیر قرار دیا جائے تو وہ نبی کریم علیہ السلام اس طرح کے ہیں. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. شمع جو روشنی کرنے کا آلہ ہوتا ہے، دیا ہوتا ہے، اور انسان کو خوبصورت تو لگتا ہے لیکن انسان اس کے قریب نہیں جاتا. جب انسان اس کے قریب نہیں جاتا
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس شمع سے دھواں نکلتا ہے. دھواں ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو چراغ کے قریب نہیں جانے دیتی، اس وجہ سے چراغ اچھا نہیں لگتا. تو شاعر کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک ایسے سراج المنیر ہے، ایسے چراغ ہیں کہ جس کے درمیان دھویں کا کوئی دخل نہیں ہے. عزیز طلباء، آپ کو اشعار کی تشریح یقیناً سمجھ آ گئی ہے اور آپ نے اشعار کی تشریح کے اہم نکات کو نوٹ کر لیا ہوگا اور حوالہ جات بھی لکھ لیے ہوں گے. تو مشقی سوالات یہ جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، یقیناً آپ نے بھی اشعار کی تشریح کو سمجھا ہوگا، تو یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں پھر بھی ایک مرتبہ دوہرا دیتا ہوں، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اس کا حل آپ کے پاس موجود ہو. پہلا سوال ہے، صبا کہاں سے آتی ہے؟ صبا نبی کریم علیہ السلام کے شہر مدینہ سے آتی ہے. پھولوں میں کس چیز کی خوشبو ہے؟ پھولوں میں مدینے کی خوشبو ہے. شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ شاعر کے دل میں حسرت اور آرزو یہی ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے شہر مدینہ میں جیے اور وہیں پہ مرے. شاعر اپنی حرمت اور آبرو کس بات میں خیال کرتے ہیں؟ شاعر اپنی حرمت اور آبرو اس بات میں خیال کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے رستے میں چلتے ہوئے اپنی جان قربان کرتے ہیں. طوطی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ طوطی اور بلبل نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. اس شعر میں، اس نعت میں ردیف کیا استعمال ہوئی ہے؟ ردیف ہے اور قافیہ تو، بو، گفتگو، آرزو، چارسو، آبرو. تو پیارے بچوں، آپ نے شاعر کا تعارف بھی پڑھا، اشعار کی تشریح کو بھی سمجھا، مشقی سوالات کو بھی دیکھا. خلاصے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو مفاہیم ہیں تمام اشعار کے، آپ انہیں کو اکٹھا کریں گے تو آپ کا خلاصہ بن جائے گا، اور ان کو آپ مزید مختصر کر دیں جو 4 سے لے کر 6 سطروں کے درمیان ہو، تو یہ آپ کا مرکزی خیال بن جائے گا. تو عزیز طلباء، آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو آپ اسے لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تاکہ علم کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے. تو اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. اپنی حفاظت کیجئے گا. اللہ حافظ.